فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله وبالقاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات بر محمد. تو ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہ حسنا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. اور کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی کہ عشق اہل بیت وہ نیکی ہے، محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اور دشمنی اہل بیت وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی قابل قبول نہیں ہے. بنیاد دین عشق اہل بیت ہے، بنیاد مذہب محبت اہل بیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر بنیاد نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے. اگر بنیاد نہیں ہے تو پھر عمارت آپ بنا لیجئے مگر کئے دن کھڑی رہے گی، اس کی کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. نہیں ہے عشق اہل بیت تو نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہ ہمارا حج قبول ہے، نہ ہماری کوئی عبادت قبول ہے. اور یہ تو آیت کی بنیاد. روایات صاف لفظوں میں ہیں، واضح ہے اس طرح کی روایات کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی، کل روایت نقل کی آپ کو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں آدمی قتل ہو جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے،
اس کے باوجود علی اور 1000 حج پیدل بجا لائے. آپ سوچئے ایک آدمی کے لیے، تصور کیجئے آنکھ بند کر کے کہ ایک آدمی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے عمر دی، اس نے 1000 سال عبادت کی، 1000 سال پیدل جا کے حج کیا، 1000 مرتبہ سونے اور چاندی کا پہاڑ راہ خدا میں خیرات کر دیا، پھر مظلومیت کے عالم میں دوران حج قتل ہو گیا. انکلوڈنگ مائی سیلف، اس پورے مجمع میں کوئی آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے پیروں کی دھول بن سکتا ہے؟ نہیں. کتنا بڑا آدمی ہوگا، لیکن واہ رے میرا مولا، اس کے باوجود نبی نے کہا لیکن یہ سب ایک طرف، اگر عشق علی نہیں ہے یہ روایت ہے. اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کیسے کہی آپ نے کہ صاحب سب کچھ، نماز، روزہ، حج، یہ وہ، کچھ قابل قبول نہیں ہے اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، عشق امیر المؤمنین اگر نہیں. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. آخر علی انسان ہی تو ہے، آخر علی آدمی ہی تو ہے. آج دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 6 ارب سے، اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب کے آس پاس. ٹھیک، یہ 1.5 ارب مسلمان، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج. اچھا یہ 1.5 ارب تو آج ہے نا، تب سے آپ جوڑیے آج تک کتنے کھرب مسلمان آ چکے، اور قیامت تک کتنے کھرب مسلمان آئیں گے. یہ کھربوں مسلمان، ان کے کھربوں سجدے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر عشق علی نہیں ہے، اگر محبت علی نہیں ہے. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا کیا بکتے ہو تم لوگ، آخر علی تو انسان ہی تو ہیں. جواب، اگر تم نے یہی آیہ مودت پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتے. کیوں کہ اس عشق کو اللہ نے، نبی نے نہیں، رسول نے نہیں، اللہ نے اس مودت کو اجر قرار دیا ہے. یہ کیا نام ہے اس کا؟ حسینیہ مسجد بھی ہے، یہ امام بارگاہ بھی ہے، نماز بھی ہوتی ہے اس میں. رمضان میں افطاریاں بھی کرواتے ہوں گے آپ. ٹھیک، طے یہ ہوا کہ صاحب اس مسجد کی جو ہے وہ اس حسینیہ کو پھر سے توڑ ووڑ کے صحیح کیا جائے. کتنا صاحب کا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 50,000 پاؤنڈ، 1,00,000 پاؤنڈ لگ جائے گا. کیسے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے، ان کا بھائی جو ہے وہ اس کو پھر سے درست کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جذبات تھے جو ہے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 1000 دیے. 50,000 پاؤنڈ اکٹھا ہو گئے، اور اب جو ہے وہ اس مسجد کا کام شروع ہوا، امام باڑے کا کام شروع ہوا، بن کے تیار ہو گیا. یہ ہوا کہ اب جب بن گیا تو اس کا اسی شان سے افتتاح بھی ہو. اتفاق سے جو ہے وہ شعبان کے آخر میں بالکل مکمل ہوا، تو اب رمضان میں افتتاح کی سوجھی ان لوگوں کو. طے یہ ہوا کہ صاحب بہترین قسم، جب 50,000 روپے لگے ہیں تو کم از کم 5,000 افتتاح میں بھی خرچ کیے جائیں. تو بہترین قسم کی بریانی بھی پک رہی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کراچی کی نہاری بھی ہے، اور لاہور کا کلچا بھی ہے. وہ صاحب 10,000 روپے لگا کر کے نماز ہو گئی، نماز کے بعد افطاری ہو گئی، افطار کے بعد مومنین اپنے اپنے گھر گئے. ہم بھی صاحب اتفاق سے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، بھائی تم بھی آ جاؤ. باہر نکلے، ایک آدمی نے کہا مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے. میں نے کہا فرمائیے. کہ یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ کے گئے ہیں، کیا ان کی نماز درست ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو کیا اذیت ہے بھائی، آپ کو کیا دقت ہے، پڑھ یہ رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم؟ کہنے کہ نہیں، یہ جو تعمیر پھر سے ہوئی ہے، آپ چلیے میں چل کے بتاتا ہوں. جو بیچارے مزدور اس میں تھے، اس میں 5 مزدوروں کی جو ہے وہ مزدوری باقی ہے. میں گیا مزدور، ہم نے کہا بھیا آپ کی مزدوری باقی، حسینیہ میں کام کیا تھا. کہنے ہاں سب تو دے دیا، 5 پاؤنڈ رہ گئے ہیں.
زیادہ نہیں، 5 پاؤنڈ۔ اب آپ مسئلے پوچھئے مراجع سے کہ ایک مزدور کی مزدوری 5 پاؤنڈ رہ گئی ہے، کیا اس مسجد میں جب تک اس کی مزدوری ادا نہ کر دی جائے کسی کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ کسی کا روزہ قبول ہو سکتا ہے؟ کسی کی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ جب ایک معمولی سے مزدور کی 1 پاؤنڈ مزدوری باقی ہو تو نماز قبول نہ ہو؟ اللہ نے اس کے اہل بیت کو اپنے نبی کی اجرت قرار دے دیا ہے، چاہے جتنی عبادت کرتے رہو، جب تک مزدوری ادا نہ کر دو گے نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔ اچھا، اس میں کوئی بہت کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت مطالعہ کر، یہ سامنے کی چیز ہے، عقلی چیز ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، نہ اس میں مذہب کی قید ہے، نہ مسلک کی قید ہے، نہ فرقے کی قید ہے۔ ہر مسلک کا آدمی، وہ چاہے مسیحی ہو، وہ چاہے یہودی ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے شیعہ ہو، اگر واقعی اپنے مذہب پر ہے تو ہر آدمی کہے گا نا کہ بھائی جب تک اجرت آپ ادا نہیں کر لیں گے آپ کو استعمال کا حق نہیں ہے۔ تو آپ کو نماز کا حق ہے جب تک اجرت ادا نہ کر لیں، آپ کو روزے کا حق ہے جب تک اجرت ادا نہ کر لیں۔ تو عشق اہل، اگر اسی چیز کو آدمی سمجھ جائے تو پھر یہ تھوڑی کہے گا بھائی پیغمبر، اچھا اگر پیغمبر نے کہا ہوتا تو چلیے ایک بات بھی ہوتی، جس خدا نے اس کائنات کو خلق کیا اس نے کہا ہے کہ ہم تمہارے نماز بھی قبول کریں گے، روزہ بھی قبول کریں گے، مگر ہمارے نبی کی اجرت ادا کر دو۔ اجرت میں، اور یہ بھی واقعی کمال ہے، اجرت میں اگر خدا نے پیسہ مانگا ہوتا، اجرت میں اگر خدا نے مال مانگا ہوتا، دولت مانگی ہوتی، تو غریب آدمی کہہ سکتا تھا بھیا اللہ میاں تو بڑے لوگوں کے ہیں۔ غریب آدمی کہ بھائی میں تو ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں کہاں سے جو ہے وہ اتنی بڑی رقم دے سکتا ہوں کہ مسلمان کہلاؤں۔ اللہ نے کہا میں ایسی چیز مانگ رہا ہوں، کل والی مجلس یاد ہے نا، کہ جس کو میں نے خود تمہارے اندر خلق کیا ہے۔ کوئی دل بغیر عشق کے خالی نہیں رہ سکتا ہے، کوئی دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا ہے۔ بس تمہارا ہنر یہ ہے کہ تم تلاش کر لو کون سی محبت عین دین ہے، کون سی محبت اجرت رسالت ہے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت نصیب ہو گیا ہے، محبت اہل بیت نصیب ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی اگر ہم کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے کہا، یہ کوئی ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تم سے اجرت کا مطالبہ کیا ہے فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اہل بیت کو ہماری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح دین ہو تو ہم مجبور ہیں عشق اہل بیت کے لیے، ہمارے اوپر واجب ہے محبت اہل بیت۔ ایک چیز دوسرے یہ کہ قرآن کہتا ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ آج جو آپ بیٹھے ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مذہبی ہوں، میں اللہ والا ہوں، یہ دین کس نے بچا کے دیا؟ یہ شریعت کس نے بچا کے دی؟ یہ اسلام کس نے بچا کے دیا؟ وہ انشاءاللہ گفتگو اگر توفیق ہوئی تو کل عرض کروں گا۔ آج یہاں سے اب سلسلے وار جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے کہ رجب کے آخری عشرے میں حاکم شام کا انتقال ہوا۔ بہت جلدی جو ہے وہ باتوں 15 منٹ لگ گیا تاکہ اب مجلس شروع ہونے میں۔ رجب کے آخری عشرے میں حاکم شام کا انتقال ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی ناخلف اولاد جس کا نام تاریخ نے یزید بیان کیا ہے، فاسق، فاجر، بے دین، لا مذہب، کافر، تخت حکومت پر بیٹھا
اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا کام اس نے کیا وہ کیا؟ تیز رفتار سواری کے ساتھ خط بھیجا گیا مدینہ منورہ کے گورنر ولید کے پاس، فلاں 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 اور حسین ابن علی، ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو، پہچانیے حسین کیا ہے۔ خط آیا، امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس پیغام ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، آپ داستان کربلا کو 28 رجب سے پڑھیے آپ اور 10 محرم تک آئیے، ایک چیز آپ کو اس پورے 6 مہینے میں نظر آئے گی، 28 سے لے کر کے اور 10 محرم تک جتنے بھی واقعات آپ پڑھیں گے اس میں ایک چیز نکل کے آئے گی کہ آخر تک حتیٰ 10 محرم تک امام حسین کی مستقل کوشش یہ تھی کہ کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے۔ یہ آپ کربلا کی تاریخ جب ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام حسین کی سب کے باوجود کہ میں ظالم کی بیعت نہیں کروں گا، اس کے باوجود کوشش یہ رہی ہے کہ کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس آدمی پہنچ گیا، امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے، مسجد میں تھے، عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے اور بھی لوگ تھے، اتنی رات کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟ خود امام حسین نے کہا مجھ کو لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور اسی سلسلے میں کوئی بات ہے، تو بقیہ لوگ تو نکل لیے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ گھر آئے، اپنے کنبے کے 18 افراد، سنا نا آپ نے، ان کو لے کر کے آئے، لیکن اندر کسی کو نہیں لے گئے۔ آپ احتیاط دیکھ رہے ہیں، آپ طاقت ہے مگر جب تک ضرورت نہ پڑے تب تک استعمال نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد۔ آپ اس میں ایک ایک چیز پہ حضرت سید الشہداء کی غور کیجیے کہ کس قدر احتیاط، طاقت ہے، اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے شجاعت کے سلسلے میں کہ اگر کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت مل جاتی، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ بیمار نہ ہوتے، مسلم ابن عقیل جو کوفے میں شہید ہوئے وہ بھی کربلا میں ہوتے، یہ 3 افراد، کربلا کا نقشہ پلٹ جاتا۔ ایسے بہادر تھے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے پاس۔ ان کو روکا، اندر کا بھی ایک ایک چیز پر آپ دھیرے دھیرے غور کیجیے۔ اندر پہنچے، ہاں بھائی کہیے کیسے بلایا؟ انہوں نے فوراً اپنی بات کہہ دی، صاحب ایسا ایسا ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں رک جائیے، تاریخ کیا کہتی اس سے بحث نہیں، آپ بتائیے کیا کہنا چاہیے تھا امام حسین کو؟ سوال ہے، تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ تو اب تاریخ میں غور کیجئے کہ امام حسین کو خبر ملی ہے یزید کے باپ کے انتقال کی۔ امام حسین کے جو ہے وہ ری ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا اس خبر کو سننے کے بعد؟ ہمارا اور آپ کا انداز کیا ہوتا اگر کسی ایسے انسان کے مرنے کی خبر ملے جس کی وجہ سے ساری زندگی ہمارے باپ کو اذیت تھی، ٹھیک، ہمارے بھائی کو اذیت رہی ہے، اب اس کے مرنے کی اطلاع اگر ہم کو ملے گی تو ہم کیا انداز ہوتا ہمارا؟ مر گیا، الحمدللہ۔ یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا امام حسین علیہ السلام یہ کر سکتے تھے وہاں؟ آپ حالات پہ غور کر کے پڑھیے آپ اس کو۔ جیسے امام حسین کو اطلاع دی گئی، اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ یہ انداز اپناتے، ہاں گیا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اگر امام حسین وہاں ذرا سا اظہار خوشی کر لیتے تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں تھوڑی تھا، اس کے باوجود جب آج لوگ یزید کی طرفداری کر، یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں تھوڑی تھا، مگر یہاں امام حسین نے جیسے ہی خبر، اس کا تو باپ مرا تھا اور آپ اظہار خوشی کرنے لگے، تو وہ بھی تھا حاکم، اس نے کہا ٹھیک ہے تو اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر ذرا سے اظہار خوشی مولا کہہ دیں تو پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے گی کہ یہ جنگ ان کی وجہ سے ہوئی، لہذا اظہار خوشی تو نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟ ارے مر گیا، اللہ مغفرت کرے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ حسین جیسی ذات اس طرح کا جملہ فرما سکتے ہیں؟ اگر معاذ اللہ مولا یہ جملہ کہہ دیتے زندگی بھر ہم آپ تو سر اٹھانے کے لائق نہیں تھے، تو امام حسین اظہار غم بھی نہیں کر سکتے۔ جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہے تو مولا سے سیکھیے۔ ارے کتنی بڑی مشکل ہے، نہ جو ہے وہ اظہار غم کر سکتے ہیں نہ اظہار خوشی کر سکتے ہیں، تو کرے کیا؟
مولا نے بالکل سپاٹ لہجے میں جیسے ہی خبر دی گئی انتقال ہو گیا، حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ نہ خوشی کا اظہار کیا ہے، نہ غم کا اظہار کیا ہے، اپنا اخلاق بھی پیش کر دیا ہے، انا للہ و انا۔ مگر اس کے لیے تو بلایا نہیں ہے۔ بلایا کیوں ہے یہ بتاؤ، سمجھ خوب رہے ہیں، تم بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا صاحب بلایا اس لیے ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ اب پھر کتنے مسئلے امام کے سامنے ہیں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ فاطمہ کا لال ایسے ذلیل آدمی کی بیعت کر لے؟ ناممکن۔ تو کیا کریں اگر بیعت نہیں کرنا ہے؟ میں بیعت کروں اس ذلیل کی، بے دین کی، لامذہب کی؟ امپاسبل، ناممکن۔ حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی حسین یہ انکار کریں گے، تاریخ کل کو لکھے گی کبھی بات ہی تو ہو رہی تھی، حسین پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے یزید کو، تو یزید نے بھی کہا ٹھیک ہے اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر اس طرح کا سخت جواب مولا دیتے ہیں تو پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے گی۔ لہذا انکار کرنا جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، سیاست کے خلاف ہے۔ تو کیا کریں؟ بیعت کر لیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری صورت کیا نکلتی ہے؟ ابھی بات ٹالو۔ وہ کیسے ٹلے گی؟ ٹھیک ہے صبح بیعت کر لوں گا، کہے گی جلدی ہے، اور قبل اس کے کہ صبح ہوتی وہاں سے نکل آتے وعدہ کر کے، اور قبل اس کے کہ صبح ہوتی مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ تب تاریخ کیا لکھتی؟ نبی کے لواسے ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے، یہ دھوکہ دھڑی ہے معاذ اللہ۔ اگر امام حسین یہ کرتے پھر تاریخ لکھ دے گی کہ یزید اس حد تک نہ جاتا اگر حسین نے معاذ اللہ دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ تو اب مولا کے سامنے کتنے مسئلے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں کہ یوں بھی امام کے لیے مناسب کریں کیا؟ اب جواب کا ہنر سیکھنا ہے تو فاطمہ کے لال سے سیکھی ہے۔ پتہ ہے اس وقت مولا نے تنہائی میں جواب کیا دیا؟ فرمایا بیعت۔ ولید یہ بتا کیا بیعت کوئی اتنا معمولی مسئلہ ہے کہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں تنہائی میں طے ہو جائے؟ اب یزید چونکا، کیا مطلب؟ کہ بھائی صبح ہوگی نا، یہ تو پبلک میں بھی بات رکھی جائے گی۔ کہا بالکل پبلک میں تو رکھی جائے گی۔ فرمایا پھر میرے لیے کاہے کی جلدی ہے؟ صلوات بر محمد۔ اگلا فقرہ سنیے، فرمایا پھر میرے لیے کاہے کی جلدی ہے؟ مطلب کبھی صبح ہونے دے۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ امام جواب کیا دے رہے ہیں، وعدہ نہیں ہے کہ میں بیعت کروں گا، صبح ہونے دے، مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھ۔ اس کے بعد مولا کا جملہ کیا ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے پبلک کے سامنے ایونا احق بالخلافت والبیعہ۔ صبح ہو، مسجد میں قوم اکٹھا ہو، قوم کے سامنے بات رکھی جائے، پھر ہم قوم کے سامنے یہ طے کریں گے کہ ہم میں اور یزید میں خلافت کا حقدار ہے کون۔ نہ انکار کیا ہے، نہ اقرار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ اس انداز کی گفتگو تھی میرے مولا کی کہ ولید کی سمجھ میں آ گئی بات۔ اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی ولید نے کہا جائیے، اس کے بغل میں تھا شخص، کیا نام اس کا؟ مروان۔ مروان کی پرابلم کیا تھی؟ دیکھیے مروان بیسیکلی جو ہے دشمنی اہل بیت میں ولید سے آگے تھا مروان۔ ایک چیز تو اہل بیت سے دشمنی بھی زیادہ تھی اس کو، اور دوسری دقت یہ ہے کہ اس کو ولید سے بھی پرخاش تھی۔ وہ کیوں؟ ایک زمانہ تھا کہ جب یہی مروان سب کچھ تھا اسی مدینے میں، آپ کے ذہن میں تاریخ ہے نا، حتیٰ کہ جب اسی ولید نے کوفے میں شراب کے نشے میں 2 کی جگہ 4 پڑھائی تھی تو ڈسمس کیا تھا اسی مروان نے، اس لیے کہ خلیفہ کا داماد تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ آج حالات نے پلٹا کھایا ہے، مروان کچھ نہیں ہے، ولید جو ہے وہ مدینے کا گورنر ہے۔ مروان نے سوچا کہ اب اس کو مشورہ دو، اگر حسین کے خلاف گئی بات تب بھی مروان خوش، ولید کے خلاف بات ہوتی ہے تب بھی مروان خوش۔ تو اب اس نے مشورہ دیا، ولید یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک بات تو کہہ رہے ہیں، صبح پبلک کے سامنے ہو جائے گی بات۔ کم ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر حسین ہاتھ
یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے. آپ نے اب تک دیکھا کہ اتنی دیر میں جو میں نے عرض کیا، امام حسین بات ٹالنے کی کوشش کر رہے نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مروان نے یہ مشورہ دیا کہ یا بیعت یا سر قلم کر لے، اب اگر وہی حسین، دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے لیکن ہر جگہ خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی. وہی حسین جو اب تک بات ٹال رہے تھے، اب جب مروان نے کہا یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے، اگر اس وقت بھی حسین خاموشی سے سر جھکا کے نکل جاتے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا. لہذا اب سکوت مناسب نہیں ہے. وہی حسین جو اب تک بات ٹال رہے تھے، جیسے ہی ولید مروان نے کہا یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، ایک مرتبہ میرا مولا پلٹا. اب صاف سن لو، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاجر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق فمثلی لا یبایع مثلہ. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے. اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے، یہ فاجر انسان، یہ قاتل انسان، یہ شرابی انسان. میری بات کیا ہے؟ قیامت تک کا جواب سن. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب کوئی مروان سے پوچھے، ہاں بیٹا بہت کہہ رہے تھے نا یا جنگ یا بیعت لے لو یا اب تو حسین نے بالکل صاف کہہ دیا نا کہ میں کیا قیامت تک کی سن لو، جو مجھ سے وابستہ ہوگا وہ کبھی تم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. ٹھیک. اور شاید حضرت کے اسی جملے کا اثر ہو کہ شہادت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے بعد جو حیثیت امام حسین کی، وہی تو امام سجاد کی ہے نا، وہی تو امام باقر کی ہے نا، وہی تو امام صادق کی ہے. پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے پھر اس کے بعد کسی حکومت نے بیعت مانگنے کی ہمت کی ہو؟ کسی نے کی؟ ولی عہدی دی گئی، حکومت کی پیشکش کی گئی، مگر بیعت مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ حسین کی اسی جملے کا اثر تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب کوئی مروان سے پوچھے، بڑا کہہ رہے تھے نا بیعت لے لے ورنہ سر قلم، تو حسین نے کہہ دیا نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو پہلے بھی معلوم تھا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس وقت یہ کچھ کر سکتے ہیں. پتا تھا نا، اس کے باوجود امام حسین بات ٹال رہے تھے. تو گویا ہم کو بھی ایک درس ہے کہ طاقت ہونا اور چیز ہے، اس کا استعمال کرنا اور چیز ہے. لیکن جیسے ہی آواز بلند ہوئی، 18 افراد تھے، خبردار ہم کسی چیز میں ابتدا نہیں کرتے. امام حسین سلام اللہ علیہ وہاں سے واپس آئے. کہتے ہیں کہ اگر کسی آنچل میں ماں کے بعد محبت مل سکتی ہے تو اس دامن کا نام ہے بہن کا دامن. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو محبت ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے، اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ امام حسین جب تک ولید کے یہاں سے آ نہیں گئے تب تک زینب سلام اللہ علیہ ٹہل رہی تھی. اللہ اکبر. جیسے ہی پہنچے زینب نے پہلا سوال کیا، بھیا کیا ہوا؟ بیعت تو ہم نہیں کریں گے. یہ 1-2 دن میں چاہتا ہوں کچھ تاریخ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر تو مجلس تو ہوتی رہے گی. بھیا کیا ہوا؟ بیعت تو ہم بیعت نہیں کریں گے، پھر ہم چھوڑ دیں گے مدینہ. فخرج منها خائفا يترقب. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. 28 رجب کو سلام اللہ علیہ حضرت نے جو ہے مدینہ چھوڑا. روایات کے اعتبار سے 4 شعبان کو حضرت سید الشہداء مکے آ گئے مدینے سے چل کے. جیسے ہی مکہ پہنچے، مکے میں پہنچنے کے بعد یہ خبر عام ہو گئی کہ اس طریقے سے یزید کی بیعت کی پیشکش ہوئی. نواسہ رسول نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا ہے. اور ٹکراؤ سے بچنے کے لیے، دیکھیے اگر حسین کا مقصد جنگ ہوتا تو کہیں جاتے، مکے میں نہ جاتے، اس لیے کہ مکے میں جنگ حرام ہے. حسین نے انتخاب تاکہ یہ سبق دے سکے کہ میرا مقصد جنگ نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یزید جیسے کی بیعت نہیں ہونا چاہیے.
مکے آ گئے. جیسے ہی مکے پہنچے یہ خبر دنیا میں پھیلی, کوفے والوں کو بھی اطلاع ہوئی کہ حسین نے جو ہے وہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے. کوفے والوں نے خبر سنتے ہی حسین علیہ السلام کو خط لکھنا شروع کیا. شعبان میں پہنچے ہیں اور نکلے ہیں کب مکے سے مولا؟ 28 رجب کو تو گئے ہیں مدینے سے, 4 شعبان کو پہنچ گئے مکے. اب مکے سے کب نکلے؟ 8 ذی الحجہ. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, یہ 4 مہینہ مکمل رہے ہیں. 8 ذی الحجہ کو 4 مہینہ کچھ دن یہ مکے میں رہے ہیں. یہ خبر شروع ہو گئی. شعبان ہی کی بات کر رہا ہوں میں. شعبان میں اتنے خطوط آ گئے, ابھی آگے کی بات نہیں ہے, یہ ابھی شعبان میں اتنے خطوط آ گئے کہ روایات کہتی ہے تقریباً 12,000 خط کوفیوں کے امام حسین کے پاس آئے ہیں. بعض روایتوں میں کہ بوریوں کے حساب سے امام حسین کے ہاں کوفیوں کے خط جمع ہوئے. ہمارے دریا بہ رہے ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں, کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, حسین آپ آ جائیے. ایک خط کا جواب مولا نے نہیں دیا. آخری خط آیا, سنیے آپ, آخری خط آیا, حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی اسی سے حسین کے قیام کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے. آپ اگر آ جائیں تو شاید آپ کی بنیاد پر ہم متحد ہو جائیں, آپ کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں. یا حسین آئیے. اور آخر خط میں دھمکی ہے, اگر آپ نہیں آئے تو کل کو میدان قیامت میں ہم آپ کے نانا سے فریاد کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو ہدایت کے لیے بلایا تھا اور وہ نہیں آئے. جب یہ آخری خط آیا ہے, امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل, حضرت کے سگے چچیرے بھائی بھی تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام ام البنین کے داماد بھی تھے, مسلم ابن عقیل کو بلایا. مسلم یہ خط ہے, اس طریقے سے کوفے والے بلا رہے ہیں, تم جو ہے وہ جاؤ, جیسا تم وہاں کے حالات دیکھو گے, جیسی رپورٹ کرو گے تم, اس اعتبار سے ہمارا اگلا قدم ہوگا. روایت کہتی ہے کہ مسلم ابن عقیل ماہ مبارک رمضان میں امام حسین علیہ السلام کا خط لے کے کوفے والوں کا واپس مکے سے مدینے آ گئے. رمضان مدینے میں گزارا. عید کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل مدینے سے نکلے ہیں, کہاں کے لیے؟ کوفے کے لیے. خود 2 رہنما اور 2 بیٹے, جس میں ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد ہے. یہ 4 افراد کا قافلہ ہے جو مدینے سے کوفے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں جو رہنما تھے وہ بھی جو ہے وہ راستہ بھول گئے. جناب مسلم نے وہاں سے اطلاع بھیجی امام حسین کے پاس کہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے, میرا رہنما راستہ بھول گیا, پیاس کی شدت جس میں ایک رہنما کا انتقال ہو گیا, مر گیا وہ, اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کا دوبارہ جواب آیا کہ آپ کو جہاں بھیجا گیا آپ اپنی جگہ کے اوپر جائیے. جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ وہاں سے آئے, کہاں پہنچے؟ کوفے میں. جیسے ہی کوفے پہنچے, پہلے سے چونکہ کوفے والے آمادہ تھے, جناب مسلم کا اتنا زبردست استقبال ہوا کہ تاریخ میں اپنے اعتبار سے بے نظیر ہے. جناب مسلم کا قیام کہاں ہوا؟ پہلے پہل کس کے گھر؟ یہ میں رکتا اس لیے تاکہ بچوں کے دماغ میں بات رہ جائے. مسلم کوفے آئے, رکے کس کے یہاں؟ نہیں, صلوات بر محمد. جی ہانی کیا ہے؟ پہلے آ کر کے مسلم ابن عقیل کا قیام ہوا جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں. پھر مختار جو ہے کچھ فوج کے سلسلے میں اور پھر اپنی کچھ زمینوں کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں کوفے سے جب باہر جانے لگے تو جب میزبان نہیں تو مہمان کیا رہے گا. جناب مسلم ابن عقیل مختار کے یہاں سے اٹھ کے آ گئے, کہاں؟ ہانی ابن عروہ کے یہاں. اور اب یہ سارا کام ہانی کے گھر سے چل رہا ہے. پبلک ہے, بیعت مستقل بنا میں امام حسین, مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت ہو رہی ہے. روایت کہتی ہے تقریباً 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. ادھر جو کوفے کا گورنر تھا جس کا نام تھا نعمان ابن بشیر,
نعمان ابن بشیر تھوڑا ڈھیلا آدمی تھا, اس نے کوئی بہت توجہ بھی نہیں دی کہ مسلم اور پبلک کیا ہو رہا ہے. جو کچھ اندر سے یزیدی ٹائپ کے لوگ تھے, زیادہ چمچے قسم کے آدمی, انہوں نے خفیہ طریقے پر یزید کو خط لکھا کہ اس طریقے سے مسلم آئے ہیں, بنام حسین مسلم کی بیعت ہو رہی ہے. نعمان ڈھیلا آدمی ہے, وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے. کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے تو ہم لوگوں کو کچھ مت کہنا. یہ اطلاع جب یزید کے پاس پہنچی, یزید نے اپنی میٹنگ بلائی کہ اس وقت کوفے کے حالات یہ کیا کیا جائے. اس وقت تک کوفے ابن زیاد گورنر تھا بصرے کا. تیز رفتار سواری سے ابن زیاد کے پاس خط لکھا گیا کہ بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تجھ کو کوفے کا اضافی چارج دیا جا رہا ہے. اپنی جگہ کسی کو معین کر کے تم سیدھے کوفے پہنچو اور جا کے کوفے کو کنٹرول کرو. تاریخ کا بیان ہے, جیسے ہی ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا, ابن زیاد نے اپنی میٹنگ بلائی. ان لوگوں میں ایک شخص ہے محب اہل بیت, جس کا نام ہے شریک ابن اعور. صلوات بر محمد. دوستی بری بات نہیں ہے, ملازمت بری بات نہیں ہے, بلکہ محبان اہل بیت کے خلاف کام کرنا یہ بری بات ہے. شریک ابن اعور کے رفاقت ہے ابن زیاد سے, کافی قریب ہے ابن زیاد سے, مگر اندر سے پکے عاشق اہل بیت. شریک کو بلایا اس نے, کہا اس طرح کا واقعہ ہے. پہلے تو شریک نے سمجھایا, تم جا کے کیا کر لو گے, حالات وہاں کے ٹھیک نہیں ہے, تم بھی پھنس جاؤ گے. لیکن جتنا سمجھا سکتے تھے کسی چیز کا اثر ابن زیاد پر نہیں ہوا. جب شریک نے یہ دیکھا کہ ابن زیاد جانے کو تیار ہو گیا ہے, اور ابن زیاد نے سختی سے کہا کہ تم کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اب جب یہ قافلہ بصرے سے کوفے کے لیے جانے لگا تو اس میں شریک بھی شریک ہے. روایات یہاں دو قسم کی ہیں. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ حادثہ ہوا, بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں, شریک نے یہ کام جان بوجھ کے کیا کہ جب قافلہ چلنے لگا تو شریک نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پیر شریک کا ٹوٹ گیا. شریک کی پلاننگ یہ تھی کہ پھر مجھ کو ٹھیک ہونے میں مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا, اور اتنا زیادہ میرا قریبی تعلق ہے ابن زیاد کا کہ بغیر مجھ کو لیے جائے گا نہیں. اگر یہ مہینہ 1.5 مہینہ لیٹ ہو جائے گا تب تک ادھر کوفے پر مسلم مسلط ہو جائیں گے, یہ جا کے کریں گے کیا. مگر ابن زیاد بھی اتنا تیز ہے کہ اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا. اس نے اپنے قافلے کو حکم دیا کوچ کا, سفر جاری رکھا. جب شریک نے یہ دیکھا کہ یہ تو گوٹ پٹ گئی ہماری, تو پیر ٹوٹے کے ساتھ بیچارہ شریک بھی پیچھے پیچھے پہنچا کوفے. کوفے میں شریک کہاں گئے؟ شریک آئے ہانی ابن عروہ کے یہاں. جناب مسلم پہلے سے ہانی کے یہاں موجود ہے. اب شریک بھی آ کے ہانی کے یہاں قیام پذیر ہوئے, وہاں ان کا دوا علاج ہوا. اس بیچ ابن زیاد پہنچ گیا کہاں؟ کوفے. سوال, جس شہر میں 18,000 سے زیادہ افراد حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, یعنی جس شہر میں اکثریت امام حسین کے چاہنے والوں کی ہے, اس میں ابن زیاد جیسا دشمن گھسا کیسے؟ صلوات بر محمد. یہ بات قابل غور ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ کہ جہاں سب حسینی ہیں وہاں ابن زیاد گیا کیسے؟ اور یہیں سے حسینیوں اور یزیدیوں کا فرق پھر سمجھ میں آئے گا آج کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے دھوکے کا سہارا لیا, چیٹنگ کی گئی. کیا کوفے والوں کے ذہن میں کیا بات ہے؟ مسلم نے آ کے کیا کہا؟ مجھ کو حسین نے بھیجا ہے, حالات کا میں جائزہ لوں گا, میں جیسی رپورٹ کروں گا اس اعتبار سے اگلا قدم امام حسین علیہ السلام کا ہوگا. بیعت کو دیکھتے ہوئے جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں, پبلک نے بیعت کر لیا, آپ آ جائیے. اور یہ اطلاع امام حسین کو پہنچ چکی ہے. کوفے والوں کو پتا ہے کہ مسلم کا خط جا چکا ہے, کبھی بھی حسین آ سکتے ہیں, یہ ان کے دماغ میں ہے. ابن زیاد نے اسی کو کیش کرانا شروع کیا. اپنے افراد سے یہ بات اڑا دی گئی کہ حسین مکے سے چل چکے ہیں, حسین بہت قریب ہے کہ کوفے پہنچنے والے ہیں, پبلک کے ذہن میں ایک حسین آنے والے ہیں. اب ابن زیاد نے چیٹنگ یہ کی کہ سر پر امامہ باندھا ویسا جیسا امام حسین باندھتے تھے,
جسم پر قبا پہنی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے، چہرے پر اس نے نقاب ڈال لی۔ پبلک کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے کہ مولا آنے والے ہیں، اس نے دھوکہ یہ دیا کہ چہرے پہ نقاب ڈال لی اور سر پر پگڑی ویسی باندھی جیسی مولا پہنتے تھے۔ تو پبلک کا دھوکہ کھانا فطری ہے کہ نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، پبلک نے اس کا استقبال شروع کر دیا۔ صلوات بر محمد، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، حسین سمجھ گئی اور پبلک نے استقبال اور اس کیس کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا، اتنا خفیہ رکھا گیا کہ جس نعمان ابن بشیر سے چارج لینا ہے خود اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ نقاب کے پیچھے کون ہے، اتنا اس کو خاموش رکھا گیا۔ اور آ کے اب دارالامارہ دروازہ کھولو، نعمان ابن بشیر چھت پہ آیا، اس نے کہا اے فرزند، وہ بھی خود دھوکے میں ہے، اے فرزند رسول، اتنی آسانی سے میں دارالامارہ آپ کے حوالے نہیں کر دوں گا۔ ادھر ادھر دیکھ کے اس نے جلدی سے نقاب ہٹایا، ابے کھول جلدی سے، میں ہوں۔ جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو چیٹ کیا گیا، ہم کو دھوکہ دیا گیا، تیزی سے دارالامارہ کا دروازہ کھلا، ابن زیاد اندر ہوا، دارالامارہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اس نے جا کے وہاں سیو کر لیا۔ اب جو لوگ پرانے زمانے کے عربوں کے قبائلی نظام سے واقف ہیں، وہاں عام طور پر پبلک کا ذاتی کوئی مزاج نہیں ہوتا۔ جو قبیلے کا سردار کہے گا اس کے پیچھے ساری پبلک ہے۔ ہاں بقول آپ کے ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس طریقے قبیلے کا سردار۔ ابن زیاد نے حرکت کیا کی کہ اب قبیلے کے سرداروں کو بلانا شروع کیا۔ اس میں بڑا دم ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو پیسوں کی بنا پر خاموش ہو گئے، کچھ لوگ وہ تھے جیسے ہانی جیسے لوگ، ان کے اوپر سختی کی گئی۔ من جملہ اس میں شریح قاضی بھی ہے جو شہر کا قاضی ہے، اس کو یہ موٹی رقم دی گئی کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ تمہارا وہ دوست جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا بصرے سے چلتے وقت، اس کو دیکھنے نہیں جاؤ گے؟ کہاں ہے؟ کہا گیا کوفے میں، ہانی کے یہاں ہے۔ اس نے ہانی کیا اطلاع کروا دی کہ کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں شریک کی عیادت کے لیے، شریک بستر پر ہے، علاج ہو رہا ہے۔ جیسے ہی شریک نے سنا کہ ابن زیاد آنے والا ہے، اب ابن زیاد کیسے آیا کوفے میں؟ دھوکے بازی سے نا۔ لیکن اب یہاں سنیے، شریک نے میٹنگ بلائی ہانی کو، جناب مسلم ابن عقیل کو، کہ دیکھیں جتنا میں جانتا ہوں ابن زیاد کو اتنا اور کوئی نہیں جانتا، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر کسی خطرے کے، احساس کے میری عیادت کو آ رہا ہے، میں باتوں میں لگاؤں گا اس کو۔ جب میں حالات مناسب سمجھوں گا تو میں پانی مانگوں گا، میں جیسے ہی پانی مانگوں یہ گویا سگنل ہوگا، مسلم نکل کے تم گردن مار دو، اس کی فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ صلوات بر محمد، کتنی اچھی بات تھی کہ نہیں تھی؟ فتنہ ہی ختم ہو جائے، مار دینا تم۔ ابھی یہ چل رہا تھا کہ اتنے میں خبر ہے کہ سب آ گیا، مسلم ہٹ گئے۔ ابن زیاد اور بھائی کیسے ہو، کیا حالات ہے، خیریت ویریت؟ یہ وہ جب انہوں نے حالات کو مناسب سمجھا تو شریک نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لاؤ۔ مسلم کو نکلنا چاہیے نا، نہیں نکلے، پانی، مسلم نہیں نکلے۔ شریک نے سوچا کہیں مسلم ڈر نہ رہے ہوں کہ اگر وار خالی گیا تو بیچارہ شریک بھی پھنسے گا، جس کا گھر ہے وہ بھی پھنسے گا۔ تو شریک نے کہا دیکھیے مجھ کو پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اگر اس پانی کی وجہ سے میں مر بھی جاؤں تو مجھ کو جو ہے منظور ہے، مگر اب پیاس برداشت نہیں ہے، پانی پانی پانی۔ اتنا شور مچایا، ابن زیاد نے کہا کیا ہو گیا ان کو، پانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہانی نے بات بنائی کہ وہ جب سے پیر ٹوٹا ہے نا تب سے تھوڑا سا ان کو دماغ میں کچھ خلل ہو گیا، ایسے ہی اکثر بکتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک غلام تھا ابن زیاد کا جس کا نام تھا معقل، اس نے جلدی سے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گھر سے لے کے نکلا کہ یہ پانی نہیں تھا، مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ ابن زیاد چلا گیا۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد مسلم ابن عقیل نکلے۔ آپ بتائیے اتنی بڑھیا پلاننگ شریک نے کی تھی، اس کو کھلے گا نہیں؟ عقل کیا کہتی؟ جیسے ہی نکلے شریک نے کہا مسلم یہ کیا کیا تم نے، شکار نکل گیا ہاتھ سے، یہ کیا کیا؟ جواب سنیں گے مسلم کا جواب کیا ہے؟ فرمایا مجھ کو نبی کی ایک حدیث نے روکا۔ یہ فرق ہے حسینیت اور یزیدیت میں۔ مجھ کو نبی کی ایک حدیث نے روکا کہ کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا۔
اب یہ ایک بہترین علامت اسلام کی پہچان لیجئے، جہاں دھوکے سے بن جائے قتل و غارت گری، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر مسلمان. ہاں یزیدیت ہے، وہ یزیدیت دھوکہ کرتی ہے. اب یہاں پھر گفتگو بس ختم کر رہا ہوں. ہاں ذرا سا 2-4 منٹ کی بات ہے، کل سے انشاءاللہ وقت کے اندر رہے گی. صلوات بر محمد. اب ادھر یہ ہو رہا ہے کہ معقل کہتا ہے کہ ہو نہ ہو مجھ کو جو ہے یقین ہے کہ اس پانی کے پیچھے کوئی سازش تھی. مسلم ہوں گے وہاں، تلاش کرواؤ. ایک شخص کو بلایا گیا، 3000 درہم دے کے چھوڑ دیا گیا، تم اس کو لو اور کیسے بھی ہو مسلم کا پتہ لگاؤ کہاں ہے. اب یہ بہت زبردست چیز ہے یہ جو کتابوں میں ہے. کیسے پتا چلے؟ کس سے پوچھیں؟ ظاہر بات ہے کسی شیعی سے پوچھئے گا تبھی صحیح پتا چلے گا. اس وقت اتنی آسانی سے پہچان نہیں ہوتی تھی. تو اب پتہ ہے شیعوں کی پہچان کیا تھی اس دور میں؟ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا، کثرت دعا اور کثرت عبادت اور کثرت نماز. یہ شیعت کی علامت تھی اس زمانے میں. اس نے کیا کیا غلام نے ابن زیاد کے، ادھر ادھر جانے کے بجائے بیٹھ گیا مسجد میں جا کے، اور اب واچ کر رہا ہے کون کب آتا ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، کب نکلتا ہے. یہ کئی دن اس نے واچ کیا. واچ کرتے کرتے اس کی نگاہ جا کے ٹکی ایک شخص پر جس کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ. عقیل کی تو تلاش ہے. مسلم ابن اوسجہ جو بعد میں شہدائے کربلا میں سے. یہ بہت رہتے ہیں مسجد میں، یہ بہت نماز و دعا کرتے ہیں. ہو نہ ہو یہ شیعہ ہے. آیا، سلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے میں پردیسی ہوں، باہر سے آیا ہوں. میں نے سنا کہ یہاں میرے مولا کے نمائندے مسلم ابن عقیل ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کچھ پیسے بھی تھے میرے پاس خمس کے، وہ بھی دے دیتا اور بیعت بھی کر لیتا. مسلم ابن اوسجہ سیاسی آدمی، سمجھدار آدمی ہے. انہوں نے فوراً کہا اچھا تو مجھ سے کیا توقع کا، آپ بتائیے. کہا میں کیا جانوں، مجھ کو کیا پتا مسلم ابن عقیل کہاں ہے. اس نے کہا اوہ لگتا ہے ان کو میرے اوپر شک ہو گیا، لہذا اچھا پردیسی تو کہہ ہی چکا تھا. اب اس نے بھی صاحب مسجد میں کو اپنا بنا لیا گھر. وہ نماز، وہ عبادت، وہ دعا. کئی دن جب خوب نماز و دعا کی تو ایک دن کہتا اب تو یقین ہوا کہ میں بھی شیعہ ہوں. میرے بھائیو ہماری شناخت تب کیا تھی اور اب کیا ہے. یا اللہ ہم کو ہماری شناخت واپس کر دے. یا اللہ ہم کو دعا اور عبادت کی توفیق عطا فرما. مسلم نے اوسجہ نے بھی سوچا واقعی بھائی نماز دعا تو ہو سکتا ہے یہ اپنا ہی آدمی ہو. کہا ٹھیک ہے لگ تو رہا، اچھا چلو تم کو لے چلتے ہیں. اس کو لے کے آئے، مسلم کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی اور 3000 درہم کہ یہ لیجئے فوج ووج کی تیاری میں اس کو رکھیے. وہاں سے آ کے ابن زیاد کے ہاں اس نے اطلاع دے دی کہ بات بالکل صحیح ہے، مسلم کوفے میں ہے اور ہانی ابن عروہ کے یہاں ہے. اب ہانی کو طلب کر لیا گیا. پہلے تو جو ہے وہ ہانی نے اپنے قبیلے کی جو ہے وہ میٹنگ بلائی. قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جانا مناسب ہے، کس لیے نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے. اکثریت یہ تھی کہ نہیں آپ بالکل مت جائیے. ہانی نے کہا دیکھیے مقابلہ کرنا، مخالفت کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر میں نہیں جاتا ہوں تو اس سے بات اور خراب ہو سکتی. چلتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے. ہانی آئے. جیسے ہی ہانی پہنچے ابن زیاد نے پوچھا کہ مسلم کہاں ہے. ہانی نے کہا نہیں معلوم. میں کیا جانوں مسلم کہاں ہے. کہا نہیں معلوم. کہا نہیں. اسی غلام کو پیچھے کھڑا کیا تھا پردے کے، بلایا. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اب ہانی تو جانتے ہیں کہ یہی آدمی تو گیا تھا ابھی ہمارے یہاں لے کے پیسہ ویسا بیعت کر. اس کا مطلب یہ اس کا آدمی. ہانی چپ ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ اس قدر مارا ابن زیاد نے اس بوڑھے آدمی کو، اس بوڑھے شخص کو، مگر عاشق اہل بیت تھا، محب اہل بیت، اتنا مارا ہے کہ ناک ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. ادھر جب ان کو واپس آنے میں دیر ہوئی، مکاریاں دیکھ لیجیے آپ. ادھر جب ہانی کو آنے میں دیر، قبیلہ ہمارا سردار آ کے دارالامارہ ہانی کے قبیلے نے گھیر لیا، ایک ہنگامہ شروع کر دیا. کیا بات ہے؟ اب یہاں پہ وہی خریدے ہوئے لوگ، شرح ہے قاضی،
لعنت اللہ علیہ. ابن زیاد نے کہا جاؤ اب اس کیس کو تم سنبھالو, پیسہ لے چکا ہے. شریح قاضی آیا دارالعمارہ کی چھت پر. کیا بھائی کیسی فریاد کر رہے ہو تم لوگ؟ ہمارا سردار اندر گیا ہے اتنی دیر سے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ابھی تک آئے؟ کہ یہ بتاؤ میں شہر کا قاضی ہوں, ہاں. میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں. مجھ سے کبھی تم لوگوں نے غلط دیکھا ہے؟ نہیں. شہر کے حالات خراب ہیں؟ ہاں. ہانی کی ایک شخصیت ہے, کیا ہانی جیسے لوگوں کو حاکم کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کیسے سنبھالے جائیں؟ لڑکوں نے کہا ہاں. کہ تو تم لوگ بلا وجہ شک میں ہو؟ ہانی ہے, میں ہوں, اور سردار قبائل ہیں, بیٹھ کے میٹنگ چل رہی ہے کہ کیسے حالات کو قابو میں کیا جائے, تم لوگ بلا وجہ پریشان ہو. قبیلہ واپس چلا گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, ہانی کو قتل کر کے ہانی کی لاش پھینک دی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ اب بقیہ جو قبیلے کے افراد ہیں وہ ڈر گئے کہ جب ہانی کا یہ حال اس نے کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا. اس میں کچھ تو افراد شامل ہیں, کچھ ان کے گھر کی عورتیں بھی شامل ہیں. کسی ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا, کسی بیوی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا, ڈرا کے دھمکا کے. بہرحال حالات اب اتنا مسلط ہو گیا ابن زیاد کہ اب اعلان کرنے کا اس کو موقع مل گیا, جو کوئی مسلم کا حمایتی ملے اس کو گرفتار کر لو. اب دھیرے دھیرے لوگ دبنے لگے. دھیرے وہی 18,000 افراد جو مسلم کے ہاتھوں بیعت کر چکے تھے دھیرے 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 جو ہے اپنے گھروں میں چھپنے لگے. ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے سنا ہے مغرب کی نماز میں تو افراد تھے. آپ بھی اپنے وطن سے دور ہیں, آپ بھی پردیس میں ہیں. خدا کسی پردیسی کو وہ دن نہ دکھلائے جو مسلم ابن عقیل نے دیکھا. نماز عشاء کے بعد مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں ہے. کیا کرے مسلم؟ نکل پڑے مسجد سے, کبھی اس گلی میں, کبھی اس کوچے میں, کبھی یہاں, کبھی وہاں, چلتے چلتے آ کے ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. کہاں جائے؟ پردیس میں جس کے پاس کوئی جگہ نہ ہو کہاں جائے؟ آ کے ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. وہی جس کا نام طوعا ہے, خود مومنہ ہے, لڑکا جو ہے وہ نالائق ہے, بے دین ہے, لیکن پھر بھی بہرحال ماں ہے, اولاد چاہے جیسی ہو. حالات خراب ہیں, بار بار آتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ میرا لڑکا نہیں آیا, کہیں پکڑا تو نہیں گیا, کچھ ہوا تو نہیں. اب کی جو دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے, کوئی جوان بیٹھا. دیکھیے عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. محبت اہل بیت دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یہ خواص ہیں عشق اہل بیت کے. یہ بھی مومنہ ہے, محب اہل بیت, لیکن اس کو محبت ہے کسی بھی پردیسی سے, کسی بھی آدمی سے. آئی کہنے لگی بھیا, جب دیکھا میرے دروازے پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے ناشناس کا, بھیا حالات ٹھیک نہیں ہیں, میرا بیٹا گھر سے باہر ہے, میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں, تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے, لہذا اپنے گھر چلے جاؤ, کیوں تمہارے گھر والے پریشان ہوں. تاریخ کہتی ہے مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ مومنہ چلی گئی, پھر بے چین ہوئی, پھر آئی دروازے پر, ادھر ادھر دیکھا بیٹا نظر, پھر دیکھا یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. چلے جاؤ اپنے گھر, میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں, تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. ایک مرتبہ مسلم نے سر اٹھایا, فرمایا اے ماں کیا تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ وہ مومنہ گئی, دوڑ کے پانی لائی, پیالے میں پانی دیا, پانی پی لیا, برتن واپس کیا, اب تو پی لیا پانی نا, اب چلے جاؤ اپنے گھر. مسلم نے فرمایا خدا کسی کو وہ دن نہ دکھلائے جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ کہاں چلا جائے. چونکی یہ کون آدمی ہے, کون ہے بھیا آپ؟ کہا میں مسلم ابن عقیل علی کا داماد ہوں. تڑپ گئی, اندر آ جائیے. اس مومنہ نے مسلم کو پناہ دے دی, کھانا لے کے آئی, مسلم نے واپس کر دیا, میں نہیں کھاؤں گا, بس مجھ کو مصلی لا دے, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. پوری رات مسلم ابن عقیل نے عبادت الہی میں بسر کی. اللہ اکبر. سحر کے قریب ملعون بلال اس کے بیٹے کا نام ہے, یہ ملعون کہیں سے مست لا یا عقل آیا, دیکھتا میری ماں بار بار اس حجرے کی طرف جا رہی, کیا بات ہے, ادھر کون ہے, تم بہت ادھر جا رہی ہو. کہا بیٹا کسی سے کہنا مت,
مسلم ابن عقیل میرے مہمان ہے. اس ملعون نے ماں کی نصیحت بھی نہیں سنی. کہتے وہاں سے اٹھا، صبح صبح کا وقت ہے، سیدھا آیا ابن زیاد کے دربار میں. وہاں آ کے کان میں کچھ کہتا ہے قیس ابن اشعث کے یا اشعث ابن قیس کے. ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے مسلم کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے. 200 سپاہی. ابھی میں نے کیا عرض کیا، روایت کہتی ہے اگر کربلا میں مسلم ہوتے، عباس کو اجازت مل جاتی، امام سجاد مریض نہ ہوتے تو کربلا کا نقشہ اور ہوتا. اب بہادری کیا ہے، اللہ اکبر. 200 آدمی آئے. جیسے ہی مسلم نے گھوڑوں کے ہنہناہٹ کی آواز محسوس کی، کھڑے ہو گئے، اسلحہ سجانا شروع کیا. مومنہ سے کہا میری تلوار اٹھا دو. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، مت جائیے، مت نکلیے، آپ اکیلے ہیں. کہا میں نہیں نکلوں گا تو یہ ظالم تیرے گھر میں گھس جائیں گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کے گھر کی بے حرمتی ہو. دل چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے عرض کروں مسلم ایک چاہنے والی کے اتنا خیال ہے، ارے کاش آپ کربلا میں ہوتے. حسین کی شہادت کے بعد کس طریقے سے حسین کے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے، کیسے آگ لگائی گئی ہے. اللہ اکبر. مسلم نکل آئے، جنگ شروع ہوئی. زیادہ نہیں، 200 آدمی، زیادہ دیر نہیں ٹک سکے. سردار نے کہلایا کمک چاہیے، 200 اور آ گئے. پھر کہلایا مدد چاہیے، 200 اور آ گئے. اب کی جو 200 آئے تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک آدمی کے پکڑنے کے لیے، ایک آدمی کے لیے اتنے افراد نہ کیا کر رہے ہو؟ جواب کیا کوفے کے کسی بنی اور بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ یہ علی کے گھرانے کے ہیں. اس کے باوجود میرے عزیزوں، اس کے باوجود 600 افراد، پھر بھی یہ مسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. وہی دھوکہ جو شروع میں دھوکہ ہوا، پھر دھوکہ. ابن زیاد بچا ہے مسلم کی ایمانداری کی وجہ سے نا، لیکن پھر اسی مسلم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. کیا اب پلاننگ یہ کہ ایسے تو اس بہادر پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو گھاس پھوس سے برابر کر دیا گیا اوپر سے کہ بالکل پلین لگ رہا ہے. اور اب فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ مسلم حملہ کرتے آگے بڑھیں. اور یہی ہوا کہ فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، مسلم آگے بڑھ رہے ہیں. بڑھتے بڑھتے ایک منزل وہ آئی کہ مسلم اس گڑھے میں گر پڑے. اللہ اکبر. اب مت پوچھئے کیا ہوا، بھاگے ہوئے لوگ پلٹ آئے. مسلم کے اوپر اب بارش ہونے لگی، حتیٰ کہ آگ کے گولے پھینکے گئے ہیں مسلم ابن عقیل کے اوپر. جب خوب زخمی کر لیا گیا تب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں. اللہ اکبر. جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں آئے، کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم نے کہا خبردار، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب مجھ کو یہ بخشیں گے نہیں، میں مار دیا جاؤں گا. جب اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو روایت کہتی ہے کہ مسلم نے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. پہلے شمر نے انکار کیا. ابن زیاد نے کہا سن لو، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. آیا کہا بولو کیا کہتے ہو. کہا میری وصیت ہے پہلی یہ کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، کوفے کے حالات ٹھیک ہے مولا چلے آ، میرے مرنے کے بعد حسین کو خط لکھ دینا، مولا کوفے مت آنا. ایک دوسری وصیت یہ ہے کہ میں یہاں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا. اس وقت بھی ان لوگوں نے نمک پاشی کی. ابن زیاد کہتا ہے مسلم جب تم کوفے آئے تھے ہر دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تھا، تم کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ مجھ کو اپنے لیے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑی. کہ پھر کل لوگ میرے پاس اپنی ضرورتیں لے کے آتے تھے، میں نے ان کی مدد میں یہ ادھار لیا. کیا ہے اہل بیت کے، خدا کی قسم اللہ تیرا احسان ہے، ایسے گھر میں تو نے پیدا کر دیا کہ آل محمد کی محبت مل گئی. ورنہ ہم کیا جانے کہ آل محمد کتنے بڑے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. مسلم تم کو کیا ضرورت ادھار لینے کی؟ میں نے اپنے لیے نہیں لیا، لوگ آتے تھے ضرورت مند، میں نے ان کے لیے لیا. ابن زیاد کہتا ہے جب تمہارے پاس نہیں تھا
تو قرض لے کے دوسروں کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ مسلم نے جواب دیا اس لیے کہ مجھ کو پتا تھا پیچھے پیچھے میرا مولا آ رہا ہے، پیچھے پیچھے حسین آ رہے ہیں، وہ میرے قرضوں کو ادا کر دیں گے۔ اب جب کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو تو میری تلوار و زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو زمین پہ نہ چھوڑ دینا، میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مسلم کو لایا گیا دارالامارہ کی چھت پر، قریب ہے کہ شہید کر دیا جائے۔ مسلم نے کہا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ ایک بار پانی آیا، منہ لگانا چاہتے ہیں خون آلود ہو گیا، دوبارہ پینا چاہا خون آلود ہو گیا۔ میں کہوں گا مسلم جب تمہارا مولا پیاسا شہید ہوگا تو تم کیسے پانی پی کے شہید ہو سکتے ہو؟ مسلم نے پانی واپس کر دیا۔ لگتا ہے خدا چاہتا ہے پیاسا اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے شہید کر دیا گیا، لاش زمین پہ پھینک دی گئی، مسلم قتل ہو گئے۔ ادھر حسین مکے سے چل چکے ہیں، راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس کے بہدوئی ہیں نا مسلم ابن عقیل۔ حسین نے کہا بھیا عباس دیکھنا چاہتے ہو مسلم کی حالت؟ کہا ہاں آقا۔ کہا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ کیا دیکھتے ہیں؟ پیروں میں رسی بندھی ہے۔ کوفے کی گلیوں میں مسلم ابن عقیل کو پھرایا جا رہا ہے۔ عباس جیسے بہادر کو جلال آ گیا، قبضہ شمشیر تک ہاتھ پہنچا۔ حسین نے بڑھ کے روکا، بھیا ہم جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ اچھا اب تو مسلم کو پھرا لیا نا در بدر، اب تو مسلم کو پھرا لیا، اب تو شہید کر دو۔ لیکن پتا ہے کب تک مسلم کی لاش پڑی رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو حسین مظلوم کی شہادت ہوئی ہے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے کوفے کے لیے۔ کہتے جیسے ہی دروازے کوفہ میں پہنچا، امام سجاد نے آواز دی السلام علیکم۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا اے بیٹا ارے کون اپنا مل گیا جس کو سلام کر رہے ہو؟ آواز دی پھوپھی اماں، مسلم ابن عقیل کی لاش دارالامارہ پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کو ذکر اہل بیت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔